بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کتب بینی بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کتب بینی صرف ایک مشغلہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کی ذہنی نشو و نما، فکری پختگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بچہ کتاب کے صفحات کو پلٹتا ہے تو دراصل وہ ایک نئی دنیا کی سیر پر نکلتا ہے۔ وہ خیالات، کرداروں اور دنیا کے مختلف رنگوں سے متعارف ہوتا ہے۔ یہی تعارف اس کی سوچ کو وسعت دیتے ہیں اور اسے بہتر بننے کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ بابا، آج آپ ہمیں کون سی بک سے متعارف کروانے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، آج ایک بڑی خوبصورت بک ہے جس کا نام ہے دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ۔ آج میں اس بک کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ آتھر اس بک کے اندر ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اس بک کا نام ہے دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ، اور یہ نام ظاہری طور پہ ان یوزل سا لگتا ہے، لیکن اس کے آغاز میں ہی یہ جو آتھر ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو فنڈامنٹلز ہیں وہ نئے نہیں ہیں، جو ٹروتھس ہیں وہ نئے نہیں ہیں، وہ پرانے ہی ہیں، اور جو فطری اصول ہیں وہ امیوٹیبل ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کو بیان کرنے کے حوالے سے ایکسپریشنز تبدیل ہو سکتے ہیں، لینگویج تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہ آتھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری جو زندگی ہے، فار بیٹر اور ورس، دیٹ از بینگ رن بائی دی آپریٹنگ سسٹم آف دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ، یعنی ہماری زندگی خواہ وہ بری ہے یا اچھی ہے، وہ ایک دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے تحت چل رہی ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں لیجیٹیمیٹلی ایک سوال جنم لے رہا ہوگا کہ دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے کیا؟ اس رائٹر نے، اس آتھر نے دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو بھی ایکسپلین کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ بنیادی طور پہ آپ کی وہ سمارٹ چوائسیز ہیں جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اوور دی ٹائم کنسسٹنٹلی آپ ان پہ ایکٹ اپان کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو آؤٹ کم آتا ہے وہ بڑا ریڈیکل ہوتا ہے، وہ ایک ریڈیکل ڈفرینس کریٹ کرتا ہے اور لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اب اگر پریکٹیکلی ہم دیکھیں، اور جو اس آتھر نے بھی ایگزامپلیفائی کیا ہے، یہ آتھر یہ کہتا ہے کہ اگر دو اشخاص ہیں ایک ہی آفس کے اندر کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ واک کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اور وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے، بڑی بیلنس ڈائٹ لیتا ہے، اور اپنے سونے اور جاگنے کے معمولات کا خیال رکھتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتا، ایکسرسائز نہیں کرتا، اپنے معمولات میں افراط و تفریط کا شکار ہے، تو ظاہری طور میں ایک ہی آفس کے اندر دو اشخاص کام کرنے والے ابتداءً تو ہمیں ایک جیسے لگیں گے، ہو سکتا ہے وہ ہفتوں تک، مہینوں تک، یا ایک دو سال تک بھی وہ ایک جیسے لگیں، لیکن اوور دی پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھیں گے کہ دونوں کی صحت کے اندر فرق آئے گا۔ اگر آپ 2-3 سال کے بعد ان کو دیکھیں گے تو ایک شخص جو ہے وہ صحت کے حوالے سے تنزلی کا شکار ہوگا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی صحت کے حوالے سے اچھی زندگی گزار رہا ہوگا۔ تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیلی بیسس پہ 5-7 منٹ یا 10 منٹ یا 15-20 یا آدھا گھنٹہ آپ واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ آپ کی ایک سمال سٹیپ ہے، لیکن اس کا ایکیومولیٹو جو ایفیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر دنیا کے اندر بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے تحت ہوتا ہے۔ اگر ہم عبدالستار ایبی کی بات کریں تو آج دنیا کے اندر سب سے بڑا ایمبولینس کا نیٹ ورک ہمیں اس کا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس کا ابتدا دیکھیں تو دیٹ واز ویری میڈیوکر اور ویری میگر تھی، اور ابتدا کے اندر بڑی انسگنیفیکنٹ تھی، لیکن اس نے آہستہ 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 اس پر عمل پیرا رہا، اور فائنلی ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ایمبولینس کا اس نے نیٹ ورک لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اس سے یہ بک آتھر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس کے اندر وہ مینز بیان کیے ہیں جن سے آپ دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے
جو ریڈیکل ریزلٹس ہیں ان کو ہارنس کر سکیں، یعنی جو بھی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی پار ہے اس کو آپ ہارنس کریں، اس کو ریپ کر سکیں، اس کا جو ریزلٹ ہے اس سے مستفید ہو سکیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے اندر جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی چوائس. عمومی طور پہ یہ آتھر فرماتا ہے کہ ہم سلیپ واک کرتے ہیں، چوائسز کا انتخاب کرتے وقت ہم اس طرح ڈیلیبریٹ نہیں کرتے، ایویلیویٹ نہیں کرتے، یا اپنے انتخاب کے اندر تھنکنگ پروسیس یا اس کو تھاٹ آؤٹ نہیں کرتے. ویل تھاٹ آؤٹ وہ ہمارا نہیں ہوتا. تو اس لیے سب سے پہلے آپ کا جو انتخاب ہے، یہ جو چوائس ہے، اس کو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا انتخاب کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ آتھر فردر یہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم ہیں یہ مومنٹ ٹو مومنٹ چوائس کا رزلٹ ہے. پہلے انسان انتخابات کرتا ہے، چوائسز کرتا ہے، اس کے بعد پھر جو چوائسز ہیں وہ انسان کو بناتی ہیں. یعنی جو بھی میں اس وقت موجود ہوں تو میں کسی نہ کسی جو میں نے ابتدا کے اندر چیزوں کا انتخاب کیا ان پر عمل پیرا رہا، سلولی اینڈ اسٹیڈلی اس کا فائنل آؤٹ کم جو ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے ہوں. اسی طرح آپ بھی کوئی بھی چوائس کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا رہتے ہیں، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو تو آپ اس کا ریزلٹ ہوتے ہیں. اس کو میں آپ کے متعلقہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح اسمال اسٹیپ جو ہیں وہ لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں. یہ بات ڈسکلوجر بھی ہے فار دی آڈینس جو فضا بطول کے ہیں کہ جب فضا بطول نے شکوہ نظم پڑھی اور اس کے بعد ساقی نامہ پڑھی تو لوگ حیران و ششدر تھے کہ اتنی بڑی نظم کو ون گو کے اندر فضا بطول نے کیسے سنا دیا. لیکن یہ والا پہلو جو تھا کہ فضا بطول ڈیلی بیسس پہ ایک شعر، دو شعر، تین شعر یاد کرتی رہی اور اس کا ایکیومولیٹو ایفیکٹ جو آیا، کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو آیا ایٹ دی اینڈ، وہ اس کی پوری نظم تھی جو اس نے ایک گو میں سنا دی. اب دوسری بات اس کے اندر جو یہ آتھر کہتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو چوائسز ہیں اس کے ساتھ آپ کی دی بگ موجو، یعنی آپ کی جو وائی پار ہے وہ کومنسوریٹ کرنی چاہیے، وہ لنک ہونی چاہیے، کونیکٹ ہونی چاہیے. آپ کی وائی پار کیا ہے؟ وائی پار یہ آتھر یہ کہتا ہے کہ وائی پار یہ ہے کہ وہ چیز جس کے اندر آپ کا دل لگتا ہے، which motivates you, which you feel impelled to do، جس کو آپ کرنے کے اندر فوری طور پہ رغبت محسوس کرتے ہیں، تو اس کو وہ وائی پار کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر وائی پار والی چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ جلدی کر لیں گے اور زیادہ رزلٹ اورینٹڈ اور پروڈکٹیو ہو جائیں گے. اب یہ آتھر یہ فرماتا ہے کہ جب آپ نے چوائس کا انتخاب کرنا ہے تو آپ اپنی وائی پاور کا بھی انتخاب کریں. اب جیسے اگر نوال فاطمہ کو انگلش زیادہ پسند ہے تو اس کو انگلش پڑھنے میں آسانی آئے گی، آپ کو آسانی آئے گی. اسی طرح اگر فضا بطول کو میتھمیٹکس پسند ہے تو میتھمیٹکس اس کو کرنے میں آسانی آئے گی. اور اب آپ جب سبجیکٹ کا انتخاب کریں تو آتھر کی یہ منشا ہے کہ ہم انتخاب کرتے وقت جو آپ کی وائی پار ہے، جس کے اندر آپ کا دل لگتا ہے، اس کا انتخاب کریں تو آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ مینی فولڈ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ آتھر یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ہائیسٹ اچیورز ہیں ان دی ورلڈ وہ بہت اچھے ٹریکر بھی ہوتے ہیں. ٹریکر سے مراد کیا ہے؟ ٹریکنگ از اے کائنڈ آف ہیبٹ وچ برنگز یو بیک آن دی ٹریک، جو آپ کو ٹریک پہ واپس لاتی ہے. یعنی آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، آپ آنسربلٹی کرتے ہیں، آپ نے ایک چیز کا انتخاب کیا، اس پر آپ عمل پیرا ہو گئے. آپ وقفے سے یہ چیک کریں گے کہ آیا کہ میں اس چیز کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تیسری بات اس کے اندر آتھر یہ کہتا ہے دی بگ مو، یعنی مومنٹم. اب مومنٹم یہ کہتے ہیں کہ جو نیوٹن کا پہلا قانون ہے لا آف انرشیا، اس کے تحت جو چیزیں ہیں دے ٹینڈ ٹو بی اسٹیگننٹ انٹل دے آر پٹ انٹو موشن، اور جو موشن میں ہیں وہ موشن میں رہنا ہی رہتی ہیں جب تک کہ ایکسٹرنل فورسز تحت ہم ان کو روک نہیں لیتے. اب آتھر یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے آغاز کے اندر وہ مشکل لگے گا، لیکن جب آپ ایک مومنٹم بنا لیں گے تو پھر آپ کی فورس کم لگے گی اور آپ اس کے تحت کام کرنا شروع کر دیں گے. اور اس بک کے اندر اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آتھر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو فنڈامنٹلز ہیں یہ اولڈ ہیں، اور یہ جو فنڈامنٹلز صرف وہی ہیں جو ڈے ون سے چلتے آ رہے ہیں، صرف اس کے الفاظ
اور ان کے ایکسپریشنز اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ کار بدل گیا ہے. اب اس کا جو آؤٹ کم یا فائنل کنکلوژن ہم ڈرا کر سکتے ہیں اس بک سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے چوائسیز کر لیں، ان کو مسلسل عمل پیرا رہیں، تو آپ حیران کن نتائج جو ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں. یہ اس کا آؤٹ کم ہے. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. بابا جی، آپ اس بک کا نام اتنا عجیب سا کیوں ہے؟ دا کمپاؤنڈ ایفیکٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے پہلے میں نے بیٹا آپ کو بتایا، دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کولیکٹیو ایفیکٹ، یعنی ایک کام آپ تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں یا حصوں میں کر رہے ہیں، تو جب آپ ان کو کولیکٹ کر کے سامنے لائیں گے تو اس کا جو کولیکٹیو اجتماعی اثر سامنے آئے گا اس کو کمپاؤنڈ ایفیکٹ کہیں گے. فار ایگزامپل اگر آج آپ نے ایک ڈان کا ویک میگزین اگر آپ نے شروع کیا ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے الفاظ لکھیں اور ایکسپریشن دیکھیں، آپ نے ایک دن ایک سٹوری پڑھی، اس کے اندر جو مشکل الفاظ آئے وہ آپ نے لکھنے شروع کر دیے. اس طرح کرتے کرتے آپ کا جب رجسٹر بن گیا، پہلے دن تو آپ کو لگے گا کہ میں نے شاید ایک لفظ ہی سیکھا ہے، لیکن جب آپ مہینہ گزرے گا تو اگر ایک ایک لفظ بھی آپ نے سیکھا ہے تو آفٹر 30 ڈیز کتنے دن بنیں گے؟ 30 الفاظ آپ کے ذخیرہ وکیب کے اندر اس کا اضافہ ہو جائے گا. تو دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے ایکیومولیٹو، کولیکٹیو، اجتماعی، جو آپ کے چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں ان کا اثر پیدا ہونا ہے، اس کو ہم دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کہتے ہیں. جی فضا بطول، آپ کا کوئی سوال؟ بابا، آپ نے اس بک کا آتھر کیا ہے؟ ہاں، یہ میں مس کر گیا. اس کا نام، اس کا آتھر ہے ڈیرن ہارڈی. یہ امریکن رائٹر ہے، اور اس بک آپ حیران ہوں گے کہ 10 لاکھ کاپیز اس کتاب کی جو ہیں وہ فروخت ہو چکی ہیں، اور یہ نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلنگ آتھر جو ہے وہ ڈیرن ہارڈی اس کی کتاب ہے. اس کی ساری زندگی مور دین 25 ایئر جو ہیں وہ موٹیویشن، یہ انسپائریشنل اور انسٹرکشنل جو ژانرا ہے اس کے اندر اس کی گزری ہے. اور یہ اس نے اپنی زندگی کا جو حاصل ہے یا جو زندگی کے اندر اس نے لیسنز سیکھے ہیں وہ اس کے اندر اس نے بیان کی ہیں. آپ کا بہت شکریہ.